کیونکہ بھائی کو بھابھی نے ہی پسند کر لیا تھا شائنہ، وہ بچپن سے بھابھی کو پسند کرتے تھے، اسی لیے ماما ڈیڈ نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ آپ نے دیکھا نا بھابھی کتنی خوبصورت ہے، تو موم ڈیڈ کو ڈر لگتا تھا کہ بڑے ہونے پر انہیں کوئی اور نہ لے اڑے، اس لیے موم ڈیڈ کی ریکویسٹ پہ خالہ جانی نے اپنے بہن اور بھانجی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھائی اور بھابھی کا نکاح کروا دیا، اور بھابھی بس ہماری ایج کی ہیں۔ یہ منہ توڑتا جواب مہمر کی طرف سے آیا تھا۔ شائنہ نے ایک نظر مہمر کے چہرے کو دیکھ کر چپ ہونے میں ہی عافیت سمجھی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت طنزیہ مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ محشم کہاں ہے بیٹا؟ دکھ نہیں رہا۔ اس کے میرے پاس اتنے فون آئے کہ مجھے اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی، ورنہ ہم لوگوں کا ارادہ شادی سے 2 دن پہلے آنے کا تھا۔ پھر اس کی یہ بہنیں میرے پیچھے پڑ گئیں، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے پوری پلاننگ کر لی تھی۔ انہیں پاکستانی شادی دیکھنے کا بہت کریز ہے، اس لیے بس ہم بنا بتائے تم لوگوں کو سرپرائز دینے چلے آئے، اور تمہارے تینوں بچے بھی نظر نہیں آ رہے؟ مہود، مہمر اور مہران کی طرح اللہ نے میرے محشم کو بھی ٹرپلس دیے ہیں۔ یوسف کے خاندان کی میراث ہے یہ۔ علی صاحب نے اپنی کزن کی بات کی تلخی کو دور کرنے کے لیے فوراً موضوع بدل دیا تھا۔ بہت اچھا کیا انکل آپ لوگ آ گئے، اور تینوں بچے ابھی سو رہے ہیں، جاگ جائیں گے تو ملواتے ہیں ان سے۔ بھائی شاپنگ پر گئے تھے ان تینوں اور نانا جان کو لے کر، مگر ان لوگوں نے انہیں اپنی شاپنگ میں اتنا الجھا دیا کہ نانا جان کے لیے وہ کچھ ڈھنگ کا لے ہی نہیں سکے، تو دوبارہ نانا جان کے ساتھ گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ میسف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر سیدہ خالہ ناشتے کی ٹرالی کی سیٹتی وہیں چلی آئی تھی، اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے تھے۔ شائنہ کی نظر گاہے بگاہے اپنے سامنے بیٹھی جزا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں محشم کی اتنی خوبصورت کم عمر بیوی کو دیکھ دیکھ کر عجیب سی رکابت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوسف انکل کی زندگی میں پاکستان آئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور پھر 20-21 سالہ محشم کو دیکھ کر اسے جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ بچپن میں خوبصورت تھا، مگر جوان ہو کے وہ اتنا حسین ہو جائے گا یہ شائنہ کو اندازہ نہیں تھا۔ مگر اسے یہ جب پتہ چلا کہ ترکی سے واپسی کے کچھ سال بعد ہی محشم کا اپنی کزن سے نکاح ہو گیا تھا، تو اس نے رو رو کر اپنا شر برا کر لیا تھا، اور ترکی جانے کے بعد بھی اسی غم و غصے میں اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کی شادی کا غم لے کر اس کے ماں باپ بھی چل بسے تھے، مگر اس نے شادی نہیں کی تھی۔ ترکی میں بھی وہ یہی سوچ کر کرتی رہتی تھی کہ نہ جانے وہ کون تھی جسے محشم نے بچپن میں اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور 2 سال پہلے اس کی بیوی رخصت ہو کر اس کے گھر بھی آ چکی تھی۔ شائنہ کو رتی بھر بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ محشم کی بیوی اس قدر حسین ہوگی۔ جزا بھی اپنے چہرے پر اس لڑکی کی نظریں محسوس کر چکی تھی، اور نہ جانے کیوں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک تیکھی نظر خود کو گھورتی شائنہ پر ڈالی تھی۔ مہود اور مہران کو مسلسل ایمل اور علایا نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو مسلسل چھیڑ رہی تھی، اور مہود مہران کبھی تو جواب دے دیتے تھے اور کبھی سب کی وجہ سے چپ ہو جاتے تھے۔ جبکہ مہمر خلافی عادت ان دونوں بہنوں کو اپنے بھائیوں سے الجھتے دیکھ کر خاموشی سے بیٹھا بس مسکرا رہا تھا۔ مہمر میسف علی انکل اور آنٹی سے بات کر رہے تھے، اور شائنہ بس کنکھیوں سے جزا کو گھورنے کا کام کر رہی تھی۔ تبھی محشم بھی نانا جان کے ساتھ بازار سے واپس آ گیا تھا، اور اسے علی انکل اور مہمانوں کو دیکھ کر خوشگوار خیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے حد گرم جوشی سے آگے بڑھتے ہوئے سب سے والہانہ محبت سے ملا تھا۔ ایمر اور علایا تو باقاعدہ اس کے گلے لگ کر اسے اپنی شادی اور تینوں جونیئر بنیز کی پیدائش کی خوشی میں ٹریٹ بھی مانگنے لگی تھی، اور محشم نے بھی فوری ہاں کر لی تھی۔ اس کا چہرہ بھی اس وقت دونوں نٹ کھٹ بہنوں کو دیکھ کر خوشی سے کھلا پڑا تھا۔ نانا جان علی صاحب اور ان کی بیوی سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، اور علی کو زارا کی شادی کے وقت سے وہ جانتے تھے، جبکہ شائنہ نانا جان کو سلام کرتے ہوئے محشم کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ علی بھائی سے جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے انہیں فون کر کے شادی پر انوائٹ کیا ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے انوائٹ کرنا تم بھول جاؤ گے یا جان بوجھ کر نہیں بلاؤ گے، مگر تمہارا انویٹیشن ملتے ہی میں سب کام چھوڑ کے یہاں چلی آئی۔ وہ محشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ باقی سب ایک بار پھر باتوں میں لگے تھے، مگر جزا کی ساری حسیات محشم اور اس لڑکی کی طرف متوجہ تھی۔ اسے اس لڑکی کا یوں بے تکلفی سے محشم کی طرف دیکھنا اور اس کے پاس کھڑا ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میں نے جب انکل کو بلایا تھا تو تمہیں کیسے بھول جاتا؟ انفیکٹ میں نے اپنی شادی پر بھی جب انکل کو انوائٹ کیا تھا تب تمہیں بھی انویٹیشن دیا تھا۔ تم اس وقت ہالینڈ میں تھی اپنی آنٹی کے یہاں۔
مجھے انکل نے بتایا تھا، محشم سادگی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ محشم، میں سوچتی تھی کہ آج کل کے دور میں بھی تم جیسے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے جڑے ہوئے رشتوں کو لے کر اتنے لائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھو نا، نہ سمجھی کہ دور کا نکاح کون جوانی تک کیسے نبھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچپن میں تمہیں اپنی کزن پسند آئی ہوگی، مگر شعور آنے کے بعد جب ہر شخص کو اپنے اچھے برے کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند نہ سمجھ بھی وقت کے ساتھ بدل ہی جاتی ہے۔ مگر تم کیسے شخص ہو جس نے بچپن کے جڑے اس رشتوں کو اپنی بچپن کی پسند کو جواز بنا کر نہ صرف بات تک نبھایا بلکہ اس کو رخصت کر کے اپنے گھر بھی لے آئے؟ کیا کبھی تمہیں کوئی اس سے بہتر نہیں ملی تھی؟ میں اکثر یہی سوچتی رہتی تھی، مگر آج میرے سارے سوالوں کے جواب تمہاری بیوی کو دیکھ کر مل گئے۔ تمہاری بیوی نہ صرف بلا کی خوبصورت ہے بلکہ تم سے عمر میں بھی کافی چھوٹی ہے، اس لیے تم اس کی خوبصورتی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سنا ہے تم بچپن سے اب اس کے اسیر ہو؟ شائنہ نے محشم پر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے وار کیا تھا۔ محشم اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا، جبکہ جزا شائنہ کے پیچھے رکھی ٹرالی میں ٹیبل سے خالی پلیٹس اٹھا کر رکھنے کے لیے غیر محسوس انداز میں شائنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے شائنہ کی باتیں بھی منوان سن لی تھیں۔ میرے لیے میرے موم ڈیڈ کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی شائنہ۔ میں جزا کا اسیر نہ بھی ہوتا تو بھی اتنی کم عمر اور خوبصورت نہ بھی ہوتی، تب بھی میں موم ڈیڈ کے حکم پر ان کا ہاتھ تھام لیتا۔ مگر میرے موم ڈیڈ اور سب سے زیادہ میری خالہ جان کی مجھ سے محبت تھی کہ انہوں نے میری پسند کو مقدم جانتے ہوئے اپنی بیٹی کا نصیب ہمیشہ کے لیے مجھ سے جوڑ دیا۔ اور میں جزا کا اسیر ہی نہیں، اس کا دیوانہ ہوں۔ ان کی محبت میں پاگل ابھی سے نہیں، بچپن سے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیوانگی بڑھتے بڑھتے اب میرا جنون بن گئی ہے۔ بیٹھو آرام سے، بلکہ کچھ لو نا، پھر جا کے ریسٹ کرنا، سفر سے آئے ہو، تھک گئی ہوگی۔ محشم بولتا ہوا شائنہ کے پیچھے کھڑا جزا کی طرف چلا گیا تھا۔ شائنہ کے پیچھے کھڑی جزا کے پاس چلا گیا تھا۔ جزا انکل آنٹی ہمارے شادی کے بعد پہلی بار گھر آئے ہیں، ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اور ہاں، یہ جو دو شرارتی سی میری بہنیں ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو، اوکے؟ محشم جزا سے کہتا ہوا انکل علی اور ان کی وائف کے پاس چلا گیا تھا، جو محصف، مہمش اور نانا جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ علایا اور ایمل مہمر محمود اور مہران کے ساتھ باتیں کم کر رہی تھی بلکہ انہیں چھیڑ زیادہ رہی تھی، جبکہ جزا کو اپنے پیچھے کھڑی اس شائنہ نامی چڑیل کے ارادے اپنے میاں کے معاملے میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ تبھی وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی شائنہ کو گھورتی ہوئی ٹرالی میں رکھی خالی پلیٹیں لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ جزا انکل آنٹی گیسٹ روم میں رک جائیں گے، بچیاں بھی وہیں گیسٹ روم کا دوسرا بیڈ روم شیئر کر لیں گی، مسئلہ بس شائنہ کا ہے۔ آپ ایک کام کریں، شائنہ کو یہاں اپنے پاس سلا لیں، میں نانا جان کے پاس شفٹ ہو جاؤں گا شادی تک۔ محشم باہر علی صاحب سمیت ان کی بیوی بچیوں کو اور فی الحال شائنہ کو بھی گیسٹ روم میں چھوڑ کر جزا کے پاس اپنے روم میں چلا آیا تھا، جہاں جزا جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ لیکن اسی وقت عجلت میں اندر داخل ہوتے محشم کی بات سن کر اچانک وہ اپنی جگہ رکی تھی اور ایک جھٹکے سے محشم کی طرف پلٹی تھی۔ یہ محترمہ کس لیے دھمکی ہے یہاں؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ صرف علی انکل آئیں گے، ان کی فیملی تک بھی ٹھیک تھا، مگر یہ ان کی کزن یہ کیوں منہ اٹھا کر چلی آئی ہیں آپ سے بچپن کی دوستی نبھانے؟ اور میں یوں ہی کسی کو اپنے بیڈ روم میں نہیں سلاؤں گی، آپ انہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں شفٹ کروا دیں۔ جزا نے محشم کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تڑک کر کہا تھا۔ جزا، وہ مہمان ہے ہماری یار، ایسے کیسے انہیں ہوٹل میں شفٹ کرا دوں جب گھر میں اتنی جگہ ہے؟ تو انکل تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوٹل چلے جاتے ہیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں نے انہیں زبردستی روک لیا۔ محشم جزا کے غصے بھرے چہرے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو آپ نے روکا ہے نا، اب ان کی اس کزن کے لیے کوئی مناسب انتظام بھی آپ ہی کریں، میں اسے اپنے بیڈ روم میں اور اپنے بستر پہ بالکل بھی سونے نہیں دوں گی، جزا نے قطعیت سے کہا تھا۔ مگر میں اسے اب کہاں ٹھہراؤں؟ یار پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ دن ایڈجسٹ کر لینا، محشم نے اپنی موڈی بیوی کے برہم چہرے کو دیکھتے ہوئے لجاجت سے کہا تھا، جو نہ جانے کیوں شائنہ کا نام سنتے ہی بھڑک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کر دیں اسے شفٹ یہاں، میں اپنا انتظام چھت پہ کر لیتی ہوں، آپ ہر ارے گہرے کو بلا کر ان سے دوستیاں نبھائیں۔ جزا برہمی سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تھی، تبھی محشم نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ جزا،
واٹ از رانگ ود یو؟ کوئی مہمان اگر ہمارے گھر آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا ہمارا فرض ہے، مگر آپ نہ جانے کیوں ایسے بہیو کر رہی ہیں۔ شائنہ میری بچپن کی بہت اچھی دوست ہے، اس کی ماما پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ علی انکل کے چچا کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے اکیلے پن کی وجہ سے زیادہ تر انکل کے گھر ہی رہتی ہیں۔ اب میں انکل کو بلا رہا تھا تو اسے بھی ساتھ ہی انوائٹ کر لیا، مگر آپ میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا بہیو کریں گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رہنے دیں آپ رہیں یہیں، میں مہمر یا مہران سے کہہ کر اپنا روم خالی مہمر یا مہران سے کہتا ہوں وہ اپنا روم خالی کر دیں گے۔ میشم تعصب سے بولتا ہوا باہر جانے لگا تھا۔ مجھے آپ بھی رات کو اپنے روم میں چاہیے میشم، کوئی ضرورت نہیں ہے نانا جان کے پاس شفٹ ہونے کی، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی آپ کو پتہ ہے۔ جزا نے باہر جاتے میشم کو دیکھ کر پیچھے سے ہی ہانک لگائی تھی، اور میشم نے پلٹ کر زخمی سی نظروں سے ظالم لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے لیے کسی پہیلی سے کم نہیں تھی۔ وہ جب دل چاہتا میشم ابراہیم کو منٹ بھر میں اپنائیے تو لگاوٹ کی سر بلندیوں تک پہنچا دیتی تھی، اور جب دل چاہتا تو اسے بلندیوں سے کھینچ کر زمین کے بل زمین بوس کر دیتی تھی۔ میں نانا جان سے کہہ چکا ہوں انہی کے پاس سوؤں گا، آپ سکون سے اپنی آرام گاہ میں رہیں۔ ویسے بھی میرا آپ کے پاس ہونا نہ ہونا ایک ہی معنی رکھتا ہے، ہم ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی صدیوں کے فاصلے پہ ہیں، پاس ہوتے ہوئے بھی مجھے آپ منہ لگانا پسند نہیں کرتی، تو میرے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میشم کی زبان سے شکوہ پھسلا تھا، اس کو نہ جانے کی اس وقت جزا سے ضد سی ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ ایک بار پھر پلٹ کے بولا تھا، جبکہ جزا اس کی بات سن کر تن سے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ، تو مایوس ہو گئے ہیں آپ؟ ہار گئے اتنی جلدی میشم ابراہیم؟ تھک گئے اکیلے پن کے اس عذاب سے؟ بری لگنے لگی ہوں نا میں آپ کو؟ ٹھیک ہے، جائیں آپ کو جہاں جانا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، مجھے آپ کے پاس ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دونوں ہاتھوں سے میشم کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے بھینچی بھینچی آواز میں گرائی تھی، اور پھر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میشم اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھ کر اپنی جگہ ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ رات ڈنر کا مینیو بھی مہمانوں کی پسند کا دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے ترتیب دیا گیا تھا۔ میشم سے تلخ کلامی کے بعد جزا اس کے سامنے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ کچن میں سیدہ خالہ کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ کاموں میں لگی رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے اندر اسی پرانی والی جزا نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، جو میشم کی ذرا سی غلطیوں پر اسے روٹھ جایا کرتی تھی اور خفا ہو جاتی تھی۔ اس نے کھانا بناتے ہی کچن میں کھڑے ہو کر اکیلے ہی کھانا کھا لیا تھا، پھر کچن کے کاموں سے فری ہو کر ہی وہ خالہ کو ٹیبل لگانے کی ہدایت دیتی ہوئی خود سیدھی گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ علی انکل اور میشم، مہمش اور میسف نانا جان کے ساتھ اوپر والے لاؤنج میں تھے۔ گیسٹ روم میں صرف شائنہ، ایمل، علایا اور آسیہ تھی۔ آنٹی آپ ایمل، علایا اور انکل یہاں ہی رہیں، شائنہ آپ میرے بیڈ روم میں شفٹ ہو جائیں، چاہے تو علایا یا ایمل میں سے بھی کسی کو ساتھ سلا لیں، میں تو ویسے بھی رات بھر بچوں کے ساتھ ہوتی ہوں، اور میشم نانا جان کے پاس ہی سو رہے ہیں۔ آج کل نانا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ رات کو کافی بے آرام رہتے ہیں، اس لیے میشم ان کا خیال رکھنے کو ہی ان کے روم میں رہتے ہیں۔ جزا نے بڑے سبھاؤ سے بات کی تھی، اور آسیہ اس کی سادگی اور سمجھداری کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا، مگر کوئی بات نہیں، شائنہ ایڈجسٹ ہو جائے گی یہاں، ہمارے ساتھ ہی تم لوگ کیوں ہماری وجہ سے بے آرام ہوں گے؟ آسیہ نے مروت سے کہا تھا۔ نو بھابھی، میں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں رہوں گی یہاں، ابھی میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ رات کیسے کاٹوں گی یہاں سب کے ساتھ۔ اچھا ہوا میرا مسئلہ حل ہو گیا، چلے پھر میں جا رہی ہوں اپنا سامان لے کر دوسرے روم میں، اوکے؟ شائنہ جلدی بولتے ہوئے اپنا بیگ گھسیٹ کر جزا کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی کہ مبادا جزا اپنا فیصلہ نہ بدلے، جبکہ جزا خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی، اور اسے وہیں چھوڑ کر خود وضو کر کے نماز پڑھنے اپنے بچوں والے روم میں چلی آئی تھی، جو کہ جاگ چکے تھے اور اوپر تینوں خرگوشوں کے پاس تھے۔ جزا نے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ اسے کھانے کے وقت نہ بلایا جائے، کیونکہ اب وہ نماز پڑھنے بیٹھ رہی ہے، اس لیے وہ ٹیبل لگا کر سب کو کھانا کھلا دیں۔ پھر وہ فکر مندی سے روم کو رافعہ آپا والی سائڈ اور باہری دروازے سے اچھی طرح لاک کر کے نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خالہ، جزا کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھائیں گی وہ؟ کھانے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ جزا کو موجود نہ پا کر میشم نے خالہ سے پوچھا تھا۔ ایک تو شام سے ہی جزا کی برہمی کو دیکھ کے اس کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے کہ وہ جس بات میں ایک بار پھر اس ضدی لڑکی کو ناراض کر بیٹھا تھا۔ بیٹا، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، نماز پڑھنی ہے اندر، آپ لوگ کھاؤ۔ خالہ نے جزا کا بتاتے ہوئے جواب میشم کو دیا تھا، اور وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے کھانا کھانے لگا تھا۔ پھر ان کے کھانا کھانے کے دوران ہی جزا اسے اوپر سیڑھیوں پر جاتی دکھائی دی تھی۔
मैशम उसे आवाज़ देना चाहता था मगर फिर सबके ख्याल से खामोश रहा। जबकि जज़ा को पता था कि सब खाना खाने में बिजी हैं, इसलिए वो आराम से ऊपर तायाजान के रूम में उनकी स्लीपिंग पिल्स में से एक गोली लेकर आराम से नीचे आ गई थी। फिर 2 मिनट बाद नीचे आते ही उसने किचन में जाकर गोली मुंह में रखकर पानी से निकली थी और बच्चों के रूम में चली आई थी। राफिया आपा के रूम में एक एक्स्ट्रा मैट्रेस और ब्लैंकेट उनकी अलमारी के नीचे खाने में पड़ा था। जज़ा ने आज इसी से काम चलाने का सोच लिया था। उसने राफिया आपे से वो मैट्रेस और ब्लैंकेट लेकर अपने बड़े बिस्तर बच्चों के बेड के दाईं तरफ लगाया था और दोबारा राफिया आपा के पास जाकर उन्हें अपनी खराबी तबीयत का बताकर बच्चों का ध्यान रखने की तलकीन करते हुए राफिया आपे के रूम की दीवार में नस्ब स्लाइडिंग डोर और बाहर का दरवाज़ा भी खोलकर अपने बिस्तर पे आकर लेट गई थी। बच्चों की वजह से वो डोर लॉक नहीं कर सकती थी, इसलिए इस वक्त उसने नींद की गोली का सहारा लिया था ताकि जल्द से जल्द सोकर मैशम के सवाल जवाब से बचा जा सके। बच्चे अपनी नींद पूरी करके कुछ देर बाद पहले ही उठे थे और अब काफ़ी देर तक उन्हें जागना था। उसे पता था कि उसे सोता पाकर बच्चों के चचा उन्हें खुद संभाल लेंगे, इसलिए जज़ा इन तीनों की तरफ से बेफिक्र थी। फिर आंखें मूंदते हुए उसकी आंखों के सामने मैशम की कुछ देर पहले की शिकायती नज़रें घूम रही थी और कानों में उसकी तंज के तीर गूंजने लगे थे। सॉरी मैशम, मैं कुछ दिनों से लाख चाह रही हूँ आपको अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना दूँ, लेकिन कुछ ऐसा ना करूं जो आपको दुख देने की वजह बने। मगर आपको कितने ही इशारे दिए हैं मैंने, कितना ही समझाना चाहा, आपके दिल में मौजूद मेरी तरफ से बदगुमानी शायद उम्र पर ख़त्म ना हो। इसलिए जैसा पल चल रहा है चलने दें। ये मेरा शुरू हुआ खेल था मगर अब इसे आप ख़त्म करेंगे, वो भी अपनी मर्ज़ी से। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपको आपके बच्चों से मिलवा कर अपनी तरफ से मज़ीद एक कोशिश कर लूँगी जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं अपने किए पे नादिम हूँ। इस तरह शायद आपके दिल में मेरे लिए थोड़े बहुत शिकवे ख़त्म हो जाए और आपका मेरी तरफ बढ़ना आसान हो जाए। मगर इस वक्त मैं बच्चों को भी आपके पास लेकर नहीं जाऊंगी, उस बारे में कल सोचा जाएगा। अभी मैं गुस्से में हूँ इस चाइना चुड़ैल की वजह से, इसलिए फ़िलहाल मेरा चुप रहना और आपसे कोई बात ना करना ही ठीक है। मैं अब भी गलत कर रही हूँ जानती हूँ, मगर आपको मुझसे उस चुड़ैल के लिए लड़ना नहीं चाहिए था ना, और ये सोचना चाहिए था कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। कैसे आसानी से कह दिया कि मैं ऊपर नाना जान के पास शिफ्ट हो जाऊँ, आप नीचे शाइना के पास हो जाएं। क्या आपके लिए मुझसे दूर रहना इतना आसान है मैशम, या आप मेरी दूरी की आदत के आदी हो गए हैं, ताने दे रहे हैं कि मेरे लिए आपका होना ना होना कोई अहमियत नहीं रखता। अभी की बात है 3 दिन पहले जब आपके जाने से पहले मैंने अपने हर अमल से आपको बताया था कि मेरे लिए आप क्या मानी रखते हैं और मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ। मगर ना जी, सब कुछ मेरे ज़ुबान से कहकर बताना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा आपकी मोहब्बत की दावेदारी का। वैसे तो बड़े समझदार बनते हैं मगर मेरा एक भी इशारा नहीं समझे। वो गुस्से से कूट कूट कर खुद से बातें करते हुए न जाने कब नींद की वादी में खोती चली गई थी। खाने के बाद उसने अंकल की फरमाइश पर मेहरान को जज़ा को बुलाने दौड़ाया था ताकि उसे कॉफ़ी बनवा सके। सईदा खाला को उसने सोने भेज दिया था। वो बूढ़ी औरत थी, इसलिए उनसे इतना काम करवाना मैशम को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो मैशम की कॉफ़ी के लिए मना करते असबाब में सर हिलाकर टेबल समेटने के बाद अपने रूम में सोने चली गई थी। शायद वो बहुत थक गई थी। भाई भाभी सो चुकी हैं, कॉफ़ी मैं बना लाता हूँ। मेहरान ने अंदर आते हुए मैशम को जो इतला दी तो उसे सुनकर मैशम ने फ़ौरन क्लॉक की तरफ देखा था। 10:15 हो रहे थे। जज़ा की रात 12 बजे के बाद शुरू होती थी। वो एक गहरी सांस भरते हुए अपने सामने बैठी शाइना और आसिया बेगम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। एमर और अलाया बच्चों समेत महमश और मैसफ के साथ कुछ देर बाहर लॉन में वॉक करने गई थी। शाइना, मैं ऊपर तुम्हारे लिए महमर का रूम खाली करवा दिया है, तुम्हारा सामान भी अभी बच्चों में से कोई ऊपर रखाएगा। मैशम ने खुद को मुस्कुराती नज़रों से तकती शाइना से कहा था, मगर मुझे तो रूम मिल चुका है और मैंने अपना सामान भी वहाँ रख लिया है। जज़ा ने मुझे अपना रूम दे दिया है, कह रही थी कि वो बच्चों के साथ होती हैं। रात को तुम नाना जान के पास सोते हो, इसलिए तुम्हारा रूम खाली रहता है, तो मैं भी वहाँ रुक जाऊँ। शाइना ने जो जवाब दिया था वहाँ मौजूद सब लोगों के लिए अजीब शॉकिंग सा था। सरफराज साहब ने तो हैरत से मैशम की शक्ल देखने लगे थे, जबकि मैशम को इसी तरह समझ आ गया था कि वो बैठे बिठाए कितनी बड़ी गलती के मुर्तकिब हो बैठा था।
ہاں اچھا کیا، ہمارے روم میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ نانا جان سے آنکھیں چراتے ہوئے بولا تھا، باقی سب سے باتوں میں لگ گیا تھا۔ پھر مہران ان سب کے لیے کافی بنا کر لایا تھا۔ کافی پینے کے دوران وہ سب لوگ شادی کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ شائنہ اس دوران صرف میشم کو ہی دیکھنے کا کام کر رہی تھی، اور میشم کو بھی اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر اچھی طرح ہو چکا تھا۔ یعنی شائنہ ابھی تک اس بند گلی کے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے اسے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ چلیں انکل، اب آپ سب لوگ آرام کریں، نانا جان آپ بھی اوپر چلیں، میں بچوں کو باہر سے بلا کر لاتا ہوں، پھر میں بھی سونے ہی آ رہا ہوں۔ میشم بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک نظر اس ضدی لڑکی کو دیکھ کر ہی اوپر جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا چلتا رہتا تھا اس کے دماغ میں، جسے میشم کبھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ میشم سے شائنہ کو روم نہ دینے کے بات پہ جھگڑ رہی تھی، اور اب خود ہی اس نے شائنہ کو روم دے دیا تھا۔ میشم سوچتا ہوا باہر لان سے سب کو اندر آنے کی ہدایت دے کر خود بچوں کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر ہی نائٹ بلب اور ایک سائیڈ روشن لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں وہ آخر والے بیڈ کے دائیں طرف سو رہی تھی، بلینکٹ منہ تک اوڑھ رکھا تھا۔ میشم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس پنجوں کے بل جا کے بیٹھا تھا اور ذرا سا بلینکٹ اس کے چہرے سے اٹھایا تھا۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی۔ مجھے آپ بھی رات کو اپنے ہی روم میں چاہیے میشم، کوئی ضرورت نہیں ہے نانا جان کے پاس شفٹ ہونے کی۔ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے۔ جیسا کہ غصیلی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور اسے خود پہ غصہ آنے لگا تھا کہ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ابھی 3 دن وہ گھر سے باہر آتا تو روز جزا فون پر یہی شکایت کر رہی تھی کہ وہ اس کے بنا ٹھیک سے سو نہیں پا رہی، اور میشم اس کی اس معصوم شکایت پر مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ ناشتہ کر لیں، بہت ڈرامہ ہو گیا، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ سے ضد مت لگائیں ورنہ میں ضد میں آپ سے بہت آگے ہوں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو میں ناشتہ، لنچ، بریک فاسٹ کچھ نہیں کروں گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، اس لیے جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئیں۔ ایک بار پھر جیسا کہ غصے بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اور میشم مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل اپنی زندگی جیسی عزیز اس لڑکی کے چہرے پر جھکا تھا۔ آئی لو یو میری ظالم، ضدی اور غصہ ور جزا۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ تبھی باہر بھاری قدموں کی چاپ سن کر وہ جلدی سے سیدھا ہوا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اٹھتے ہی دھڑ سے روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ بھائی آپ یہاں، اور یہ بھابھی ہے نا، آپ دونوں بچوں کے روم میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ میمر اپنی گود میں موجود مرسب کو اپنے کندھوں پر ٹرانسفر کرتا ہوا بولا تھا، اور پھر چچا کے کندھوں پر وہ کسی ماہر بندر کی طرح چڑھ گیا تھا، مگر سامنے میشم کو کھڑے دیکھ کر اس نے ساتھ ہی پاپا کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ اس کی دیکھا تاکہ میمش کی گود میں موجود مرزوق اور محمود کی گود میں لٹکتی عائشہ بھی سامنے پاپا کو دیکھ کر اس کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی تھی۔ میشم نے گہری سانس کھینچتے ہوئے تینوں بھائیوں کو دروازے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب تینوں بچوں کو اسے دیکھتے ہوئے یہ ضد سوار ہو گئی تھی۔ نہیں، ہم نے شائنہ کو اپنے بیڈ روم میں شفٹ کر دیا ہے، جیسا یہاں بچوں کے پاس سوئیں گی، اور میں نانا جان کے روم میں جا رہا ہوں۔ میشم بولتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا، مگر پیچھے سے تینوں بچوں کی روتی چیختی پاپا کی پکاروں نے میشم کے قدموں کو جیسے باندھ لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازے میں میشم کے کندھے سے لٹکتے مرزوق کی طرف اپنے بڑھتے ہاتھوں کو دیکھا تھا، مگر پھر دل میں سوچ کر اوپر نانا جان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر مخصوص گہما گہمی تھی۔ آج تو علی انکل کی فیملی بھی گھر پہ ہی موجود تھی، اس لیے جزا بھی خالہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ اسے جاگتے ہوئے ویسے بھی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ رات کو وہ نیند کی گولی لے کر سوئی تھی۔ رات کو میشم بھی نانا جان کے دربار میں حاضر ہونا پڑا تھا۔ وہ میشم پر برہم ہو رہے تھے کہ میمر کا روم جب شائنہ کے لیے خالی ہو چکا تھا تو اس نے اور جزا نے اپنا روم اس لڑکی کو کیوں دیا۔ میشم نے بڑی مشکل سے نانا جان کو سمجھایا تھا۔ اب صبح بھی اس کی نظر اپنی برہم مزاج بیوی کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ جب سے اٹھی تھی اس نے کچن کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ میمر جاؤ، جزا کو ناشتے کے لیے بلا کر لاؤ۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کے بیٹھنے کے بعد میمش نے جزا کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہی میمر کو اسے دیکھنے کے لیے دوڑا دیا تھا، جبکہ شائنہ آج میشم کے بالکل پاس والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ میمر ڈائننگ ہال سے باہر ہی جا رہا تھا کہ تبھی رافعہ آپا اور مہران کے ساتھ جزا تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لیے اندر چلی آئی تھی۔ اس نے چپتی نظروں سے میشم کے پاس بیٹھی شائنہ کو دیکھا تھا، اور اپنی گود میں موجود عائشہ کو لیے عین میشم کے سر پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ شائنہ آپ وہاں بیٹھ جائیں، ذرا بچے میرے اور میشم کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ عائشہ جاؤ پاپا کے پاس بیٹھو، صبح سے پریشان کیا ہوا ہے اس نے۔ رافعہ آپا کو آپ کی وجہ سے میشم
لاؤ مہران، ان دونوں کو بھی مجھے ہی دے دو ادھر۔ میشم پکڑے نہ عائشہ کو، میں ان دونوں کو دے دوں گی۔ جزا مگن سے انداز میں بولتی ہوئی عائشہ کو حق تک سے بیٹھے میشم کی گود میں بٹھا چکی تھی، اور باقی سب گھر والے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے جزا کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ شائنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر منہ بناتے ہوئے سامنے جا کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، آپ لوگ ناشتہ شروع کریں نا؟ جزا جانتی تھی اس کی بات نہیں ایٹمی دھماکہ تھا جو میشم سمیت ان سب بھائیوں اور نانا جان کے سر پہ ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی سب کو نظر انداز کرتی ہوئی مرزوق کو دلیا نکال کے کھلانے لگی تھی، جبکہ عائشہ کے بعد مرسب کو بھی مہران نے شوق بیٹھے میشم کی گود میں بٹھا دیا تھا۔ دونوں بچے اس کے دائیں اور بائیں ٹانگ پر مسلسل اس کے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے پاپا پاپا کے نعرے لگا رہے تھے۔ عائشہ ناشتہ کریں، دیکھیں ہمارے پرنس اور چیمپ پریشان ہو رہے ہیں۔ مہمر جو بھائی کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ میشم چونک کر ہوش میں آیا تھا، اور پھر اس نے اپنی گود میں موجود دونوں بچوں کو بے یقین بھری نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور دونوں کو والہانہ انداز میں چومتے اس نے جلدی سے باؤل میں دلیا نکال کر عائشہ اور پھر مرسب کو کھلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے مسلسل نم ہوئی جا رہی تھیں اور ہونٹ بےحد پیارے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ بس جان نثار ہوتی نظروں سے بچوں کو دیکھتا ہوا وہ دونوں کو ناشتہ کروانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ خود اس نے ناشتے کا ایک نوالہ نہیں لیا تھا۔ باقی سب بھائیوں کے ساتھ نانا جان بھی مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے نواسے اور جزا کو دیکھا تھا، جو محبت پاش نظروں سے بچوں اور میشم کو دیکھتے ہوئے مرزوق کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ علی صاحب، آسیہ آنٹی اور ایمن علایا کے لیے جو کوئی بات سرے سے جانتے نہیں تھے، سب کی نظریں میشم اور بچوں پر ٹکی تھی کہ وہ لوگ خاصے حیران ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے میشم بھائی تو بچوں کو دیکھ کے دیوانے ہو گئے؟ خیریت ہے بھائی؟ کیا سال بعد دیکھا ہے انہیں؟ اور یہ آپ کی پرنسس تو مجھے دے دیں، بےحد حسین ہے یہ، اسے میں اپنے ساتھ استنبول لے جاؤں گی، ایمل نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی سامنے بیٹھے محمود کو دیکھا تھا جو پرنسس کا نام سن کے اسے گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ پرنسس بس میری ہے، کسی کی مجال نہیں میرے اجازت کے بنا اس کو گود میں بھی لے، تم اسے استنبول لے کر جانے کی بات کرتی ہو؟ محمود بھڑک کر بولا تھا۔ محمود بدتمیزی مت کرو، آج کا دن بہت خوشی کا اور مبارک دن ہے، اس خوشی کو تم لوگ سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ آج لنچ باہر کریں گے، کیوں آنٹی؟ انکل اور شائنہ آپ بھی چلیں گے نا؟ بھائی بھابھی تو شاید بچوں کو لے کے شاپنگ پر جائیں۔ مہمش بھی بہت خوش تھا، اس کے بھائی کی مہینوں سے چل رہی آزمائش آج ختم ہو گئی تھی۔ بیٹا ہمیں بھی تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے، آپ ہمیں مارکیٹ وغیرہ تک چھوڑ دیجیے گا، علی صاحب نے کہا تھا۔ چھوڑ کیا دیں انکل، آپ ہمارے ساتھ ہی چلیے گا، بس جلدی سے ناشتے کے بعد تیار ہو جائیں پھر چلیں گے، محسف نے کہا تھا۔ مرزوق بھی دونوں بہن بھائیوں کو باپ کے پاس دے کر پاپا کو آوازیں دیتا میشم کے پاس چلا گیا تھا۔ میشم نے ننھے مرسب کو ناشتہ کروا کر اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے ننھے مرزوق کو اپنی گود میں لے لیا تھا اور اسے بھی ڈھیروں پیار کرتے ہوئے دلیا کھلانے لگا تھا۔ وہ ان سب سے بے نیاز اپنے بچوں کے ساتھ مگن سا بیٹھا، ان کے چہروں سے پھوٹتی خوشی اور اپنے اندر مچلتے جذبات کو خوشی کا کنٹرول کیے خاموشی سے بیٹھا اپنے تینوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ انکل آنٹی آئی ایم سوری، رات کو میں آپ کے ساتھ ڈنر پر شریک نہیں ہو سکی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے جلدی سونے چلی گئی۔ جزا کو رات والی حرکت کا احساس تھا، پہلے وہ میشم سے ناراض تھی مگر اسے احساس تھا کہ اس کے گھر میں مہمان موجود تھے جن کا لحاظ اسے کرنا چاہیے تھا۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں سوری کی کیا بات ہے، ہو جاتا ہے ایسا بھی کبھی کبھی۔ سچ پوچھو تو مجھے تم سے ملنے کا اتنا ارمان تھا، کیونکہ یوسف نے جب میشم کا نکاح کیا تھا تو مجھے اسپیشلی تم لوگوں کے نکاح پہ انوائٹ کیا تھا، مگر اس وقت ہم امریکہ تھے اور آسیہ کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکا تھا، مگر تصویروں میں نے تم دونوں کو دیکھا تھا، دل بہت زیادہ خوش ہوا تھا، اور اب سامنے سے تمہیں دیکھا، زارا بھابھی کی طرح تم بہت خوبصورت ہو، اللہ ہمیشہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ انکل سے بھی میری ملاقات یوسف کی شادی پر ہوئی تھی، آج انکل کو بھی سالوں بعد دیکھا ہے، سب کچھ بدل گیا، کاش آج یوسف اور بھابھی بھی زندہ ہوتے تو اس خوشی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اسے بڑا ارمان تھا اس کے بچوں کی شادیاں اس کی طرح جلدی ہوں، بلکہ یوسف کے مقابلے میری شادی تو خاصی لیٹ ہوئی تھی، ان دونوں خرگوشوں کی پیدائش کے بعد ہوئی تھی، جانتی ہو ان کی پیدائش پر سب سے پہلے میں نے انہیں ہاسپٹل پہنچا تھا،
हॉस्पिटल में यूसुफ और भाभी में जंग छिड़ी हुई थी। भाभी ने उन तीनों की शक्लें देखकर साफ साफ इन्हें छिला हुआ खरगोश कह दिया था। वो मुसलसल बजिद थी कि हॉस्पिटल इंतजामिया से पता करो कहीं ये तीनों बदल तो नहीं गए। यूसुफ इस बात पे इतना बरहम हुआ था कि उसने भाभी की गोद में इन्हें नहीं दिया था इन तीनों को दोबारा। इस जुर्म के बर्दाश्त के उन्होंने उसके बेटों को खरगोश कहने की जिसारत कर ली थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो यूसुफ ने बताया उसके बच्चों को पैदा हुए भाभी ने क्या खूब नाम दिए हैं। हाँ हाँ, अली अंकल के बताने पर तीनों खरगोशों का मुंह बन गया था। मैशम और शाइनी के सिवा बाकी सब शाइना के सिवा सब ज़ोर से हंस पड़े थे। मैशम नाश्ते के बाद तीनों बच्चों के मुंह साफ करके उनके जगमगाती आंखों से देखते हुए अंडा खिलाने की कोशिश करने लगा था। वो जानता था कि उसके बेटों को नाश्तों का मेन्यू यही सब होता है, जबकि शाइना गौर से मैशम को अपने बच्चों के साथ मगन देख के हैरान होती जा रही थी, जो इन तीनों की इस तरह से नाज उठा रहा था जैसे सालों बाद उनसे मिला हो। और यानी इन तीनों को खरगोश का टाइटल पैदा होने से पहले ही मिल गया था डैड? अलाया ने शौकी से मुस्कुराते हुए बाप से पूछा था और सामने बैठे मेहरान को देखा था जो उसकी दिल जलाती मुस्कुराहट पर पीछे ताप खा के रह गया था। हाँ, और अब तुम दोनों बदतमीजी शुरू मत कर देना, खबरदार जो तुमने उन्हें इस बात पर चिढ़ाया तो। आसिया ने बेटियों को रपटते हुए कहा था। ले, हमने क्या किया? उन्हें तो आंटी ने ही खूबसूरत नाम दिए थे, अलाया ने दोबारा से कहा था। तुम्हें इतनी खुशी किस बात पर हो रही है? बाद में तुम्हारे इतने खूबसूरत नाम भी तो भाई महमश भाई और महसब भाई ने दिए थे। वो तुम्हारी मेमोरी से डिलीट हो गए हैं क्या? मेहरान तनक कर बोला था। रहने दो, झगड़ा मत करो, आज इतना मुबारक दिन है इसलिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। मुँह जल्दी से जल्दी अपने मुंह में ब्रेड ठूंसता हुआ फंसी हुई आवाज़ में बोला था। क्या मुबारक काम हुआ है वैसे आज? मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ मोटे। एमल ने इस्तेफामिया नज़रों से महूद को देखते हुए कहा था। तुम नहीं समझोगी इसलिए अपनी चोंच बंद रखो, महूद ने एमल को घूरते हुए कहा था। भाई, आप आज ऑफिस की छुट्टी करें और अपने दोनों चैंप और प्रिंसेस के साथ आज का दिन स्पेंड करें। चलो मेहरान मेहमर, आज का दिन बड़े अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करेंगे। म्यूज़िक सिस्टम नीचे लाएं, वैसे भी शादी का घर है, कुछ तो शुगल मेला होना चाहिए ना। महमूद बोलता हुआ फ़ौरन बाहर भागा था और उसके पीछे दुआ की दोनों खरगोश और एमल अलाया भी उछलती हुई उठ के बाहर चली गई थी, जबकि मैशम ने शायद महमूद की कोई बात सुनी ही नहीं थी, वरना उन्हें म्यूज़िक सिस्टम वाली बात पर फ़ौरन भड़क जाना था। मैशम, एक काम करो, बच्चे सही कह रहे हैं, आज तुम ना जाओ अपने ऑफिस, वैसे भी 3 दिन से बाहर थे, आज रेस्ट करो। सरफराज साहब मैशम के पास आकर उसका कंधा हिलाते हुए बोले थे। जी नाना जान, आप कहीं नहीं जाना मुझे। मैशम सरशार सा बोला था। बेटा, हम भी ज़रा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शाइना को लेकर आ जाएंगे दोपहर तक, ओके? अली अंकल ने भी मुंह साफ करते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। मगर आप अकेले जा रहे हैं क्या? सैफी या महमश को ले जाएं? महशम चौंकते हुए बोला था। हाँ भाई, हम ही जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट तो तुमने आजकल टीचर्स की जिम्मेदारी पर छोड़ा हुआ है। महसब भी बोलता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और एक एक करके वो सब डाइनिंग रूम से बाहर चले गए थे। अब अंदर बस जज़ा, बच्चे और मैशम मौजूद थे। मैशम ने नाश्ता नहीं किया था, तभी जज़ा उसके लिए ब्रेड पर बटर लगाने लगी थी। जज़ा, ये सब क्या मैं समझूं कि मेरी आजमाइश ख़त्म हो गई? आपने मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दिया। मैशम अपनी गोद में मौजूद आयशा का गाल चूमकर बोला था। मरजूक और मरसब उसके कंधों पर लटके हुए थे। मेहरान और मेमर ने उन्हें अपनी पीठ और कंधे पर लटकने की आदत डाल दी थी। मैं कब तक आखिर बच्चों को आपसे दूर रखती? अभी वो थोड़े से बड़े हुए हैं और आपको पहचानने भी लगे हैं। सर, और बड़े होंगे तो चाहते हुए भी इन पर कोई पाबंदी नहीं लगा पाऊंगी और ना आपके पास जाने से रोक सकूंगी। तो फ़ायदा ऐसे ज़िद और गुस्से का जिसका वजूद ये तीनों बड़े होते होते खुद ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पहले मैं आप पर गुस्सा थी, मगर अब कब तक अपने गुस्से का मुजाहरा करूंगी? इस बात का बदला लेती रहूंगी कि आपने बच्चों के लिए मुझसे क्या कहा था। जो गुजर गया उस पर मिट्टी डालें। गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे समझ आ गया है कि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ, मगर मैं इन तीनों की ज़िंदगी में ना आपकी जगह ले सकती हूँ और ना ही उन्हें बाप के होते हुए उसकी मोहब्बत से मैं रूम रख सकती हूँ। ये मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भी होगी और ज़्यादती भी, इसलिए मैंने अब सब भुला दिया है। आप भी भूल जाएं। जज़ा ने नरमी से कहते हुए चाय का कप और टोस्ट मैशम के आगे रख दिया था।
اور اس کی گود میں موجود عائشہ کو اسے لینا چاہا تھا، مگر وہ ماں کے پاس آنے کے بجائے میشم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ جزا نے جتانے والے انداز میں میشم کو دیکھا جو اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ آئی ایم بلیسڈ جزا، آپ نے جو کچھ آج کیا ہے اس نے میشم ابراہیم کی ذات کو کھڑے کھڑے خرید لیا ہے۔ آپ نے میرے اندر کا غم، میرے دل میں اپنے بچوں کو لینے کی مہینوں پرانی حسرت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ 10 مہینے مجھے اس بات کے لیے مایوس کرنے کو کافی تھے کہ میں شاید زندگی بھر اپنے بچوں کو اسی طرح محروم رہوں گا۔ میسف اور مہمش کی ڈیٹ والے دن جب آپ نے مجھ سے بچوں کو چھینا تھا نا، اس دن میں یہ امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا کہ اب کبھی مجھے ان تینوں کو لینے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے یاد تھی آپ کی شرط بھی اور اپنا وعدہ بھی، مجھے نہیں بھولا تھا، اور مجھے ماننے میں بھی کوئی یار نہیں ہے کہ میں ایک وعدہ خلاف شخص ہوں جس نے آپ کی عین توقع کے مطابق اس دن اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ لیکن میں نے اس دن آپ سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جانتا ہوں آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں سچ کہہ رہا تھا۔ عائشہ بہت زور سے گری تھی، تبھی میں نے اسے گود میں لیا تھا اور اسے اٹھا کر پیار کرنے لگا تو مرصب کو بھی حسرت سے اپنی طرف تکتا دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اسے بھی اٹھا لیا۔ میں گنہگار شخص تھا جزا، مگر میں جھوٹا نہیں ہوں۔ بہت کنٹرول کرتا تھا ان تینوں کو دیکھ کر کہ انہیں نظر انداز کر کے گزر جاؤں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے جب میں ان تینوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتا تھا تو ان کی زبان سے اپنے لیے پاپا سنتا تھا تو یہ جو دل ہے نا وہ مجھ سے دغا بازی کر جاتا تھا۔ بہت روکتا تھا، خود کو سمجھاتا تھا کہ میں ان بچوں کا گنہگار ہوں، مجھے انہیں دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن یہ خون کی کشش بہت ظالم چیز ہے جزا۔ ان سے پہلے مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، مگر جب سے میرے بچے اس دنیا میں آئے ہیں نا تب سے مجھے اس احساس سے میں آشنا ہوا ہوں کہ اولاد کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان سے دور رہنے کی اس درد سے زیادہ تکلیف دہ چیز دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ میری لگائی ہوئی آگ تھی جس میں دن رات میں بری طرح جل رہا تھا، اس لیے اپنے وعدہ خلافی کی عادت سے مجبور ہو کر میں انسان ہونے کے ناطے بار بار گناہ کر رہا تھا۔ آپ سے مجھے اس دن بالکل شکایت نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے ٹھیک کیا تھا کہ مرثد اور عائشہ کو مجھ سے چھین لیا۔ آخر کو میں ان کا گنہگار جو تھا، میں نے انہیں مارنا چاہا تھا۔ یہ تینوں اگر آج زندہ سلامت ہے تو صرف آپ کی وجہ سے، اس لیے تو مجھے انہیں چھونے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری سزا اب شاید قیامت تک ہی ختم ہوگی اور یہ درد دل میں لیے یوں ہی خاموشی سے قبر میں چلا جاؤں گا کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ بس یہی سب سوچ کر دل اداس ہوتا رہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کوشش کر کے میں گھر میں رات کو ہی آیا کروں گا تاکہ بچے مجھے دھیرے دھیرے کر کے بھول جائیں، مگر آج میرے دل سے وہ سارے غم سب ملال دھل گئے ہیں۔ میری ساری حسرتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میرا سر اس رب کی حضور تشکر سے جھکا جا رہا ہے جزا، اس نے مجھے میری زندگی میں یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ آپ نے میرے گناہ کے لیے مجھے معاف کر دیا جزا، مجھے میرے بچوں سے ملا دیا۔ یہ وہ احسان ہے جو میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتا۔ میشم اپنی نم آنکھوں کو پوچھتا ہوا بولا تھا اور جزا کو اچانک بے ساختہ اپنے آپ سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے چھوٹے ظرف کی نکلی وہ، اس نے واقعی میشم کو بہت بری تکلیف دی تھی۔ پرانی سب باتوں کو بھول جائے میشم اور مجھے بھی معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی بچوں سے دور رکھ کر۔ آج میں نے جو کیا اس گناہ کا ازالہ تھا جو میں مہینوں سے کرتی آ رہی ہوں اور اللہ کے حضور میں گنہگار ہو رہی ہوں۔ اگر اب بھی نہیں سنبھلتی تو نہ جانے کب اس رب کی حضور گناہ کرتی رہتی اور اسی حالت میں مر جاتی تو، جزا نے شرمندگی سے کہا تھا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میشم نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، خبردار جو اب فضول گوئی کی تو، میں آپ سے راضی ہوں، میرے دل میں آپ کے سوائے محبت کے اور کوئی جذبہ نہیں ہے، اس لیے اب بالکل پرانی باتوں کو مت سوچیں۔ میشم نے بولتے بولتے ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ تبھی میشم کے کندھے پر لٹک کر اس کے گالوں کو چومتے مرثد کو فوراً جزا کے پاس سے کھینچ لیا تھا۔ یہ آپ کے بیٹا جی اب کاٹنا سیکھ گئے ہیں، یہ جو اوپر نیچے اس کی دندیاں آئی ہیں نا، اس مشین میں ہر کسی چیز کو ڈال کر پیس جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کا گال ٹارگٹ تھا اب اس کا۔ جزا نے مرثد کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے گھور کر دیکھا تھا۔ ننھا مرثد ماں کی گھورتی نظر پر فوراً منہ بسوڑنے لگا تھا۔ ارے رہنے دینا، کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ میری جان، آپ کو میں اپنے بیڈ روم میں لے کے چلتا ہوں، پھر پاپا اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کھیلیں گے۔ میشم اپنے گود میں موجود پرنسس کو زور سے چومتے ہوئے کہا تھا اور مرثد کو بھی گود میں لے لیا تھا، جبکہ مرزوق ابھی تک اس کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ جزا تینوں بچوں کو مگن سے انداز میں باپ کے ساتھ مصروف دیکھ کر ایک آسودگی بھری سانس بھرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا تھا کہ
कि उसके रब ने नाना जान को जरिया बनाकर उसकी आंखों पर बंदी पट्टी खोल दी थी, वरना वो न जाने कब तक अपने शौहर बच्चों को सजा देती रहती और अल्लाह की नज़र में मज़ीद गुनहगार बनी रहती। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में तेरे सिवा आया ही नहीं। जब भी सजदा किया तेरा नाम लिया, भूल जाना हमें तुमको तो आया ही नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं ये कब से। ये दुआ है मेरे रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। मैं जब अपने बच्चों से सुबह से 1 मिनट को भी दूर नहीं हुआ था, उनको मिनट मिनट पर बेतहाशा चुमकर प्यार कर रहा था। वो तीनों भी बाप की मोहब्बत वसूल करते हुए खुशी से चहकते फिर रहे थे। आज तो वो अपने पार्टनर्स को भी भूले हुए थे। को बच्चों के साथ मगन से अंदाज में उनके रूम में मौजूद इलेक्ट्रिक टॉय ट्रेन से खेल रहा था। जब शाम की चाय पर जज़ा बच्चों के रूम में मौजूद मैशम को चाय देने आई थी और तभी खुले दरवाजे से बाहर से आते गाने के बोलों पर मैशम ने चौंक कर चाय का कप पकड़ी। जज़ा का हाथ कप समेत थाम कर उसे गहरी नज़रों से देखा था। तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। झूठ बोल के ही दिल रख लो ना तुम ये मेरा दिल। चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं ये कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे। आंखों से छलकती मोहब्बत के वाज़ेह पैगाम ने जज़ा को सटपटाने पर मजबूर कर दिया था। वो मैशम के जज्बे लुटाती आंखों में देखने की हिम्मत अपने अंदर मनकूद पा रही थी। कतरा कतरा जी रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, अब कैसे खुद को संभालूँ तू बता। तेरे बिन है सूना सूना मेरे दिल का कोना कोना। तू क्या जाने इतने दिन जिया, कैसे दिल को मैं मनाऊं, नाराज़ पड़ा है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। गाने के बोल जो उसके दिल की तर्जुमानी कर रहे थे, ये उसके दिल की सदा ही तो थी। वो कतरा कतरा करके नारसाई की उस आग में जल रहा था, पिघल रहा था, ख़त्म हो रहा था। उसका दिल उदास था, अपने दिल के मकीन के बिना सूना था, मगर उसके दिल पे काबिल सी लड़की उसके दिल की हालत से अनजान थी, जिस दिल को वो बिला गैर शिरकत गैरन मालकन थी। मैशम चाय ठंडी हो रही है। वो मैशम के मुसलसल खुद पे जमी नज़रों के इर्तिकाज़ पर घबरा कर बोली थी। वहाँ के उसके हाथ में मौजूद चाय कप की ठंडी हो चुकी थी, मगर वो हर चीज़ से बेनियाज होकर जज्बे लुटाती नज़रों से जज़ा को ही देख रहा था। भाई कब तक अब हमारे चैम्प और प्रिंसेस को अपने कब्ज़े में रखेंगे? लाएं इन्हें वापस कर दें। हमें अब बाहर हम लोगों को इतना एंजॉय कर रहे हैं और आप इन्हें यहाँ लिए बैठे हैं। चलें आप लोग भी बाहर चलें। मैशम की नज़रों से खाइफ होती जज़ा महूद की आवाज़ सुनकर ज़ोर से उछल पड़ी थी, जो धड़ से दरवाज़ा खोलकर बोलता हुआ उनके रूम में चला आया था और मैशम बेबसी से हाथ मलता रह गया था। वाकई तीनों खरगोश उसकी लव स्टोरी के बहुत बड़े दुश्मन थे। ओह भाई सॉरी, वो मैं बच्चों को लेने आया था, शायद मैं गलत वक्त पे एंट्री मार ली है। महूद ने जज़ा और मैशम को इतना एक दूसरे से इतना करीब देख के बोला था। बकवास बंद करो, बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी भी महमद की तरह। जाओ बच्चों को लेकर मैं बाहर आ रहा हूँ। मैशम छोटे भाई को डपटता हुआ बोला था। महूद बच्चों आयशा मरजू को गोद में लेकर मरसद को कंधों पर बिठाकर बाहर चला गया था। जज़ा मेरी दूसरी सज़ा कब ख़त्म होगी? मैशम दोबारा रूम से बाहर जाती जज़ा से पूछ बैठा था। शाइना के लिए मुझे मेरे ही बेडरूम से निकाल दिया गया था, मुझसे लड़ाई की गई थी, बुरा भला कहा गया था, तंज किए गए थे मुझ पे, वो भी बिना किसी और ये दुनिया और आज नया नहीं हुआ, पहले भी दूसरों के लिए मुझे मुतअद्दिद बार उकेरा गया है। भूली नहीं हूँ मैं कुछ भी। बच्चों के लिए मेरी तरफ से ज़्यादती हुई थी, इसलिए माफ़ी मांग चुकी हूँ, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। बार बार मेरा दिल टूटने का परमिट नहीं मिला हुआ आपको, दिल तोड़ने का परमिट नहीं मिला हुआ आपको। अब तो वैसे भी मैं आपको पसंद नहीं हूँ। सामने नया ऑप्शन जो आ चुका है, इसलिए मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी नहीं। दूसरी शादी और बीवी का ऑप्शन अब भी आपके पास मौजूद है। वो बिना मुड़े मैशम को टका सा जवाब देती हुई बाहर निकल गई थी, जबकि मैशम उसकी बातें सुनकर हकदक सा खड़ा रह गया था। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आहो सामने कोलो दी रुसके ना लंग माहिया। तेज़ गाने की आवाज़ पर झूम झूम कर डांस करती जज़ा पलवशा औरतों और परी भी उनमें शामिल थी। आज दोनों दुल्हनों की मेहंदी और माइयों का मुश्तरका फंक्शन था और वो सब परी और इंशा की मेहंदी और माइयों का सामान लेकर सीधी हॉल में पहुंचे थे।
یہ بڑا سا ہال دونوں دلہن والوں نے ایک ساتھ مل کر لیا تھا تاکہ لڑکے والوں کو آسانی رہے۔ 3 فلورز پر مشتمل ہال میں سیکنڈ فلور پر لڑکیوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور نچلا فلور مردوں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ سب سے ٹاپ فلور پر ڈنر سرو کیا گیا تھا۔ پری کا گھر پنڈی میں تھا، مگر پرورش شاہ اور ضیاء الدین سمیت ضیاء صاحب نے بھی ابرار شاہ کو مجبور کر دیا تھا کہ پری کی شادی یہیں مری سے کریں تاکہ دلہا والوں کو بھی آسانی ہو جائے، ورنہ میشم کا ایک پیر ادھر اور ایک پنڈی میں ہونا تھا، کیونکہ میسف کی سسرال بھی مری میں ہی تھی اور شادیاں بالکل سیم ٹائم پر تھی۔ اس لیے سب کی آسانی کو دیکھتے ہوئے ابرار شاہ پری کی شادی ضیاء صاحب کے گھر پر ہی کر رہے تھے۔ ابھی تک رسم نہیں ہوئی تھی، اس لیے اوپری فلور پر لیڈیز نے شور مچایا ہوا تھا۔ مائیوں کی دلہن بنی پری نے اپنے ساتھ دوسری دلہن انشا کو بھی کھینچ لیا تھا۔ میشم کی حساس فطرت نے گواہی نہیں دی تھی کہ اوپر گھر کی عورتوں میں وہ ویڈیو میکرز کو جانے دے، اس لیے انہیں تینوں خرگوشوں کو ہینڈی کیم لے کر اوپر بھیجا تھا تاکہ اوپر عورتوں میں سے کوئی رسم کی ویڈیو بنا لے۔ تینوں خرگوش بھی بھائی کے آرڈر پر بچوں کو لینے کے بہانے اوپر پہنچ گئے تھے، مگر سامنے تینوں بھاوجوں کو ڈانس کی پوزیشن میں دیکھ کر وہ تینوں فوراً پلٹ گئے تھے اور انہوں نے علایا اور ایمل کو بلا کر اپنے ہینڈی کیم ان کو دے کر ڈانسنگ کے سوا ساری رسموں کی ویڈیو بنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ گوری کرت سنگھار، مہندی کی یہ رات آئی، مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی بارات۔ انشا ڈانس کرو نا، پری نے جزا کے ساتھ ڈانس کا ایک سٹیپ لیتے ہوئے انشا سے کہا تھا۔ مجھے نہیں آتا ڈانس کرنا، اور وہ سامنے دیکھے محمود مہران اور محمر کھڑے ہیں، انشا نے دھیمی سی آواز میں لاجوردگی سموتے ہوئے کہا تھا اور سامنے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے محمر اور مہران کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر محمود ان کی طرف دیکھ کر کھڑی ایمل اور علایا سے باتیں کر رہا تھا۔ جزا دیکھو، خرگوش ویڈیو بنا رہا ہے، پری نے محمود کے ہاتھ میں ہینڈی کیم دیکھ کر جزا سے کہتے ہوئے سامنے اشارہ کیا تھا اور جزا نے بھی پلٹ کر سامنے دیکھا تھا۔ محمود، یہ کیا کر رہے ہو؟ چلو شرافت سے نیچے چلو تینوں، اور یہ اپنے ساتھ ان تینوں جونیئر بنیز کو بھی لے کر جاؤ، انہیں سنبھالو یا ان کے پاپا کو دے دینا، ہمیں ابھی رسم بھی کرنی ہے۔ جزا نے ڈپٹ کر تینوں خرگوشوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی نیچے بھیجا تھا۔ تینوں خرگوش منہ بناتے ہوئے تینوں جونیئرز کو لے کر نیچے چلے گئے تھے۔ پھر ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ جزا کے پاس میشم کی کالیں آنے لگی تھیں۔ وہ جلدی میشم کی کال سننے ایک طرف آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ جزا، کیا بات ہے بھئی، رسم شروع کریں، مزید کتنا وقت لگے گا؟ اور یہاں سارا سامان بھی نیچے رکھا ہے، آ کر دیکھ لیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ میشم عجلت میں بولا تھا اور جزا نے اوکے کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے اپنے سر پر مہندی اور یلو کلر کا گولڈن لیس والا دوپٹہ ٹکایا تھا اور نیچے بھاگی تھی۔ اس نے آج پورا پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا، جس میں وہ خود بھی کسی مائیوں مہندی کی دلہن جیسی دلکش اور حسین نظر آ رہی تھی۔ نیچے مردوں کے لیے مختص ہال سے متعلق روم میں رسم کا سارا سامان رکھا گیا تھا۔ جزا وہیں چلی آئی تھی۔ سامنے ہی سارے سامان کے پاس علی انکل اور آسیہ آنٹی بیٹھے تھے، ان کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ جزا بھی اس کو مخاطب کرنا چاہتی تھی، مگر آسیہ آنٹی کی زبانی اپنا اور میشم کا نام سن کر رک گئی تھی۔ میشم اور جزا کا کتنا بیوٹیفل کپل ہے نا علی، کتنے ہیپی اور پرفیکٹ ہے دونوں۔ مجھے فیملی بہت پسند آئی ہے علی، ترکی میں مجھے دور دور تک ایسے لڑکے نظر نہیں آتے، ہوں گے بھی تو مجھے اتنے کوئی خاص سمجھ نہیں آتے، اتنی آزاد خیالی، اور پھر بھی ہر دوسرے بندے کے گھر بیوی گھر میں اور گرل فرینڈ باہر، اور یہی حال عورتوں کا ہے۔ اس آزاد مسلم ملک میں مسلمان ہو کر بھی لوگ لیو ان میں رہنے کو بھی برائی نہیں سمجھتے۔ ایسے میں اپنے مسلم اقدار کی پاسداری کرتا ہوا یہ گھرانہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ یہ تمہارے بہت قریبی دوست کے بچے ہیں، قابل اور بھروسہ مند ہیں۔ ہماری بچیاں بھلے ہی ابھی چھوٹی ہیں، لیکن ان کا جھکاؤ بھی اس فیملی کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ تم میشم سے بات کرو، اگر وہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو بسم اللہ کر دیں گے۔ شادی بھلے ہی بعد میں ہوتی رہے، مگر ابھی اگر ان رشتوں کا اعلان ہو جائے تو ہم دونوں طرف سے بچے پابند ہو جائیں گے۔ آسیہ آنٹی کی بات سن کر جزا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، یعنی اس نے جو اندازہ لگایا تھا لیڈی خرگوشوں کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کے 3 میں سے 2 بنیز یہاں فٹ ہو سکتے تھے۔ کیسی باتیں کرتی ہو آسیہ، میں بیٹیوں کا باپ ہو کر کیسے اپنے منہ سے بیٹیوں کے رشتے کی بات کر سکتا ہوں؟ یوسف زندہ ہوتا تو بات الگ تھی، وہ میرا جگری دوست تھا، مگر میشم سے کیسے یہ سب کہہ سکتا ہوں؟ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، وقت رہتے ان کے رشتے ہو جائیں، شادی پھر ان کی پڑھائی کے بعد ہوتی رہے گی۔ ویسے بھی میشم مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میمش اور میسف کی شادیوں کے لیے وہ ہائر اسٹڈیز کے
کہ شادیوں کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے تینوں بھائیوں کو باہر بھیجنا چاہتا ہے۔ پھر سچ پوچھو تو شائنہ کی وجہ سے میری بھی ہمت نہیں ہوتی مہمش سے بات کرنے کی۔ شائنہ نے کتنی اونچی حرکتیں کی ہیں، مہمش کے لیے سوسائڈ بھی کمٹ کر چکی ہے۔ چچا اور چچی اس کا غم لے کر اس دنیا سے چلے گئے اور اب بھی نہ جانے وہ کس ارادے سے آئی ہیں یہاں۔ تم جانتی ہو میشم تو اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ وہ یہاں آئے، مگر یہ میشم کے پیچھے پڑی تھی اور پھر ضد کر کے آ بھی گئی۔ بیوقوف لڑکی، یہ نہیں سوچتی کہ اب وہ تین مگر اب بھی میشم کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے، نہ جانے کس امید پر۔ کیا خناس بھرا ہے اس شائنہ کے دل و دماغ میں۔ علی انکل کی بات سن کر جزا ششدر سی رہ گئی تھی، یعنی یہ لڑکی یہاں واقعی خطرناک ارادے لے کے آئی تھی۔ اس کی میشم کی زندگی میں وہ جزا کی جگہ لینا چاہتی تھی اور جزا یہ مرکبی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر آ گئی تھی۔ اتنے دن سے وہ جو فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، علی انکل کی بات سن کر ایک لمحے میں اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا۔ بھاڑ میں گیا غصہ، چولہے میں گئی ہے نا۔ اس سے اب میشم اور اپنے بیچ کی دوریاں جلد سے جلد ختم کرنی تھی، چاہے پھر اس کے لیے اسے پہلی کیوں نہ کرنی پڑے، مگر اتنا طے تھا کہ وہ میشم کی زندگی میں موجود اپنی طرف سے پیدا کردہ خلا کو کسی اور کے وجود سے بھرنے نہیں دے سکتی تھی۔ جیسا کہ مضبوط قدم مردانے کی طرف جا رہے تھے اور وہ ہال میں پہنچی تھی کہ سامنے تینوں خرگوش مسے سے ڈانس میں مشغول تھے۔ ان کی گود میں جزا کے تینوں بچے موجود تھے، تو چچاؤں کے ساتھ مل کے خود بھی زور زور سے اچھل رہے تھے۔ سنو ایک تھی کانچ کی گڑیا، سنو ایک تھی پیار کی پڑیا، صدقے اس پیار کے، سنو ایک تھا پنڈ کا شیرا، آیا کس کے باندھ وہ صحرا، صدقے اس یار کے، سجی تھی ڈولی وہ، چڑھا تھا گھوڑی وہ، کھویا جانے کہاں اتنا سونا پیار بلیے، جوگی ماہی ہیر سوہنیا، سب نو جا کے میں یہ بولنا، راز کھول کے بات بولنا۔ تینوں خرگوش جھوم جھوم کر ڈانس کر رہے تھے، ان کے کندھوں پر ان کے جونیئر ایڈیشن بھی سوار تھے۔ جزا نے خوشگوار حیرت سے ان تینوں کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا اور جلدی سے اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ مہمش ایک سائیڈ کھڑا خوشی سے مسکراتے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا، ساتھ ہی اپنے سارے بھائیوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی نظر جزا پر نہیں پڑی تھی۔ جزا نے جلدی جلدی ویڈیو بنانے کے بعد فوراً میشم کو کال کی تھی۔ میشم نے چونک کر اپنے کرتے کی پاکٹ سے فون نکالا تھا، ہارٹ بیٹ کالنگ دیکھ کر فوراً کال پک کی تھی۔ جی کہاں ہیں آپ؟ میشم نے پوچھا تھا۔ آپ کے خوبصورت دل میں دل کی دھڑکن بن کر رہ رہی ہوں، جزا نے جو جواب دیا تھا اسے سن کر میشم ساکت رہ گیا تھا۔ جزا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میں کیا سمجھوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ میشم نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اب کیا اب بھی معاف نہ کروں؟ جزا نے شرارت سے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز یہ ظلم مت کیجیے گا، آپ نے مجھے گنہگار کو معاف کر دیا جزا، آپ نے مجھے میرے بچوں سے ملا دیا، کن الفاظ میں آپ کو شکریہ ادا کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ میشم نے خوشی سے لرزتی آواز میں پوچھا تھا۔ شائنہ کو میرے بیڈ روم سے نکال کر شکریہ ادا ہو جائے گا، جزا نے کہتے ہوئے فوراً کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور میشم کو ایک بار پھر جھٹکا لگا تھا، یعنی یہ جزا کو اس کا معاف کرنے کا واضح اشارہ تھا۔ اب وہ شائنہ تو کیا آج فنکشن میں آئی ممانی کو بھی اپنے بیڈ روم سے نکال کر باہر کر دے گا، جو اسپیشلی شادی میں شرکت کے لیے زین کے ساتھ شادی میں آئی تھی۔ زین نے مری آتے ہی میشم سے معافی مانگی تھی اور میشم نے فراق دلی سے اسے نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ اس نے شادی پر زین سمیت ان سب لڑکوں کو کال کیا تھا جو اس کے قیدی تھے، یعنی ریحان، شجاع اور بازل وغیرہ کو۔ میشم نے معافی مانگ کر زین کے دل کا بوجھ کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ میشم سے معافی مانگ کر زین کے دل کا بوجھ کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ماموں اور ان کے بیٹے بہو کل اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ عید برات والے دن پہنچ رہے تھے۔ ولیمہ بھی بغیر کسی گیپ کے برات کے دوسرے دن رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر میں کافی مہمان تھے جنہیں جلد سے جلد شادی نپٹا کر رخصت ہونا تھا۔ میشم بیٹا چلو، میسف اور مہمش کو اوپر لے کر چلو رسم کے لیے، پھر کھانے کا بھی دیکھنا ہے۔ میشم سب بھائیوں کے ساتھ شغل میلے میں مشغول تھا کہ اندر ہال میں ابرار شاہ، سرار صاحب اور ضیاء الدین چلے گئے تھے اور ضیاء صاحب نے میشم سے رسم شروع ہونے کے لیے کہا تھا۔ میشم نے اس بات میں سر ہلا کے انہیں دیکھا تھا اور پلٹ کر میسف اور مہمش کے پاس چلا گیا تھا۔ محمود مہران، زین مہران، بند کرو یہ میوزک، ان دونوں کو اوپر لے کر چلو، اور ضیاء الدین تم ذرا لڑکوں سے یہ اوپر سامان پہنچوا دو۔ میشم ایک ساتھ سب کو ہدایت دیتا خود بھی اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے اپنا موڈی جزا کو ڈھونڈنا تھا، جو اسے منٹ منٹ پر جھٹکے دینے کا کام بخوبی کرتی تھی اور سامنے موجود خواتین کے ساتھ دلہنوں کو چیئر پر بٹھا رہی تھی۔ میشم نے بیوی کو سامنے دیکھتے اپنے فون کے کیمرہ کو زوم کر کے کھٹا کر جزا کی پکس لی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اس نے اپنے ہارٹ بیٹ کو کال کی تھی۔
باہر دروازے پر آئے، ذرا یہاں موجود سامان کو دیکھ لیں۔ میشم نے ایک نظر دروازے کے پاس سامان لاتے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور خود بنا جزا کا جواب سنے ہال کے پاس والے دوسرے روم کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی سناس جزا کا سامان لینے باہر آئی تھی، وہ دروازے کے اندر چلا گیا تھا، اور پھر پیچھے سے میشم نے اپنا دایاں ہاتھ جزا کے منہ پر جما کر بائیں ہاتھ سے اس کی کمر پکڑتے ہوئے اسے اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ اس اچانک رفتار پر سخت متوش ہو چکی تھی، مگر منہ بند ہونے کی وجہ سے چیخ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اندر اپنے سامنے کھڑے میشم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید حیرت سے کھل گئی تھیں۔ میشم نے جلدی سے اسے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا، تبھی جزا کی الٹی سانسیں درست ہوئی تھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈرا کے رکھ دیا مجھے۔ جزا سینے میں ہاتھ رکھ کے میشم کو گھورنے لگی تھی، اور پھر وہ کھڑی گہری پرشوق نظروں سے سر تپا اس کا جائزہ لیتا ہوا خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ پیلے اور گرین خوبصورت سے شرارے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، پھولوں کا پورا زیور پہنے، بالکل کسی نوخیز کلی کی طرح۔ میشم دیوانہ وار اپنی جان سے عزیز اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کے فرار کی راہیں مسدود کر گیا تھا۔ جزا کو اپنے سامنے روکنے کے لیے اس کے اطراف دیوار پر دونوں ہاتھوں کو ٹکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں تو کہاں رہتی ہیں آپ؟ میشم نے اس کی خوبصورت آئی شیڈو، مسکارا اور لائنر لگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا، ساتھ ایک ہاتھ سے اس کے کانوں میں پہنا پھولوں کے خوبصورت سے بالے کو بھی چھیڑا تھا۔ خواب نگر میں؟ جزا نے سٹپٹاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا جی، مگر اس سے پہلے تو آپ کا مسکن کہیں اور تھا۔ کیا بتایا تھا آپ نے کہ آپ ایک خوبصورت سے دل میں اس کی دھڑکن بن کے رہتی ہیں؟ میشم نے اب اس کو واقعی بے بس کرنے کی قسم کھا لی تھی، کیونکہ وہ اس کے نازک سے سراپے کو اپنی باہوں کے حصار میں قید کیے اس کی گردن کو جا بجا چومنے لگا تھا۔ میشم، باہر رسم شروع ہونے والی ہے، وہ بھی میرے جانے تک نہیں ہوگی، چھوڑیں مجھے۔ جزا نے اسے اپنے ہاتھ اس کی آہنی گرفت سے چھڑانے چاہے تھے کہ تبھی میشم مزید سختی سے اس کے بازو کو جکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اتنے مبارک دل کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے میری جان۔ وہ بولتے اس کے خوبصورت ریڈ لپسٹک لگے ہونٹوں پر اپنے لب سختی سے رکھ چکا تھا، اور جزا کو جیسے زمان و مکان بھول گئے تھے۔ وہ اس کے کرتے کو دونوں مٹھیوں سے جکڑے کھڑی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم نہ جانے کب تک کیوں ہی کھڑے رہے تھے کہ تبھی زوردار انداز میں دروازہ بجایا گیا تھا، اور جزا نے تڑپ کر میشم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے خود کو میشم کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ کون؟ وہ لرزتی آواز میں میشم کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ بھابھی، آپ اندر ہیں، جلدی باہر آئیں، ممانی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اور یہ میشم بھائی کہاں ہیں؟ یہ مہران کی آواز تھی جسے سن کے واقعی جزا جیسے چکرا کے رہ گئی تھی، جبکہ میشم آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگا تھا، مگر جزا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی تھی اور زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ پھر سامنے دیوار پر نصب واش روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا تھا، اور وہ زور سے بولی تھی، تم چلو مہران، میں آتی ہوں، واش روم آئی ہوں، اور اندر جا کے بچوں کو دیکھو پلیز۔ میں جب آئی تھی تو مرزوق رو رہا تھا، جزا نے بات بناتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، آپ جلدی آئیں۔ مہران کی آواز کے ساتھ ہی دور جاتی جوتوں کے دھمک سن کر جزا نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، میشم نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ شائنا، ممانی اور باقی سب مہمانوں کو پریئر روم میں شفٹ کروا رہا ہوں آج ہی، اس لیے تیار رہیے گا۔ وہ سال نہیں، 2 سال نہیں، 2 صدیوں کی دوری ہے جسے آج مجھے بہت خوبصورتی کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ آج میرے سامنے آپ کی ایک نہیں چلے گی، اس لیے بالکل ناٹک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جزا کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بلکہ درِ پردہ دھمکاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی کان کی لو چومتا ہوا خود اس سے پہلے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس کے انداز پر جزا کا چہرہ شرم سے تپنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی اور سیدھی سامنے اسٹیج پر پہنچ گئی تھی، مگر اسٹیج پر موجود پلور شاہ کی نظر جیسے ہی جزا پر پڑی، وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ جزا کے پاس آتے ہی پلور شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر لے گئی تھی۔ یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے؟ اچھا بھلا حلیہ بگاڑ لائیں؟ کیا میشم بھائی نے یہ ہال میں اسپیشل دعوت سے نوازا ہے؟ ذرا چہرہ دیکھو اپنا، اور سارے بال بھی بگڑ گئے ہیں۔ شکر ہے ابھی میں نے دیکھا ہے، باقی کسی نے دھیان نہیں دیا۔ چلو وہاں میک اپ روم میں اور حلیہ درست کرو اپنا۔ پلور شاہ کی بات پر شرم سے سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے میک اپ روم کی طرف بھاگی تھی، اور سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ کے دھک سے رہ گئی تھی۔ خوبصورت لپسٹک پورے منہ کے اطراف پھیلی ہوئی تھی اور گال تک پہنچ گئی تھی۔ ایک آنکھ کے آئی لائنر کی نوک بھی مٹ گئی تھی۔ سارے بال بکھر کر لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف بکھر گئے تھے۔
خدا آپ پوچھے آپ کو محشم پلوشہ آپ ہی کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے جلدی جلدی اپنی چہرے پر لگی لپسٹک صاف کر کے اپنے پرس سے فیس پاؤڈر نکالا اور لپسٹک نکال کے دوبارہ سے فیس پاؤڈر سے سکن ٹون سیم کی اور پھر سے لپسٹک ٹھیک کر کے آئی لائنر بھی لگا لیا تھا جو اس کے پاس کھڑی پلوشہ نے اسے پری کے میک اپ سے دیا تھا۔ پھر اپنے ہیئر اسٹائل ٹھیک کر کے وہ دوبارہ باہر بھاگی تھی اور مما نے اسے دیکھتے اس کی کلاس لینی شروع کر دی تھی کہ وہ اتنی دیر سے نہ جانے کہاں کہاں سیریں کرتی پھر رہی ہیں۔ ممانی سے نپٹ کر اس نے مائیوں کی رسم شروع کی تھی اور دونوں دلہوں اور دلہنوں کے ابٹن اور تیل لگانے کے بعد ان کے منہ میں اس نے ڈھیروں مٹھائی ٹھونسی تھی۔ ساتھ ہی باقاعدہ میسوف اور محشم سے بہن بن کر نیک بھی وصول کیے تھے۔ پری اور نازک سنشا کو دوبارہ مٹھائی کھلا کر جزا نے ان دونوں کے خوبصورت روپ سروپ کو دیکھ کر ان دونوں کی باقاعدہ بلائیں لے ڈالی تھی۔